نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ومن دونهما جنتان اور ان کے علاوہ دو اور باغ بھی فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو مدہامتان گہرے سبز سایوں والے فبأي آلاء ربكما تكذبان پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے فیہما عینان نضاختان ان میں دو چشمے جو ابل رہے ہوں گے فبأي آلاء ربكما تكذبان پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان ان میں میوہ جات اور کھجوریں اور انار ہوں گے فبأي آلاء ربكما تكذبان پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے فیہن خیرات حسان ان میں خوب سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات فی الخیام حوریں جو روکی گئی ہیں خیموں میں فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان نہیں چھوا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان تکیہ لگانے والے ہوں گے سبز قالینوں پر اور عمدہ قسم کے خوبصورت بچھونوں پر فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام برکت والا ہے نام تیرے رب کا جو عظمت اور بزرگی والا ہے
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الرحمن کا آخری رکوع آیت نمبر 62 سے لے کر 78 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے اور اپنے آپ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت کی جو نعمتیں تیار کی ہیں ان کا تذکرہ اور ان کا بیان ہے. یہاں پر گزشتہ سبق میں ہم نے جنت کے 2 باغوں کا تذکرہ پڑھا جن کی ٹہنیاں بہت زیادہ ہیں، چشمے ان میں بہتے ہیں، ہر قسم کے پھلوں کی قسمیں موجود ہیں اور ایسے تکیہ گاہ اور ایسی بیٹھنے کی جگہ موجود ہیں جن بچھونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ریشم لگا رکھا ہے اور ان باغوں کے پھل چکے ہوئے ہیں، خوشے لٹکے ہوئے ہیں. نظروں کو جھکانے والی باحیا باادب عورتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھی ہیں، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آج کے سبق میں جنت کے 2 اور باغوں کا تذکرہ ہے، وہ بھی بڑے خوبصورت اور بہت ہی دل نشیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ آراستہ اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ سجے دھجے ہیں یہ دونوں باغ بھی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. مفسرین فرماتے ہیں کہ مختلف باغات کا تذکرہ کرنا یا تو جن و انس کے حساب سے ہے، کچھ جنوں کے لیے کچھ انسانوں کے لیے، یا لوگوں کے درجات کے حساب سے ہے. بعض لوگوں کے درجات بلند تو ان کے لیے باغات کی اور نوعیت ہوگی اور بعض لوگوں کے درجات ان سے کم تو ان کی اور نوعیت ہوگی. جیسا کہ اس سے آگے سورۃ الواقعہ میں بھی 3 جماعتوں کا ذکر ہے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور السابقون الاولون. تو وہاں پہ بھی جنت والے 2 گروہ ہوں گے، ایک سابقون الاولون اور ایک اصحاب الیمین. بہرحال اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے اور اللہ ہم سب کو بھی انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. بہت ٹھیلے سا حضرات نے اس پر کہا کہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے. میرے خیال میں سب کا ارادہ نہیں ہے. وہ ایک بچے کو نا ماسٹر صاحب نے اسکول میں پوچھا تھا، بھئی ہاتھ کھڑا کرو، کلاس سے پوچھا تھا کون کون جنت جانا چاہتے ہیں، تو ایک بچے کے علاوہ سب نے ہاتھ کھڑا کیا. بیٹا تم جنت نہیں جانا چاہتے ہو؟ کہا جی نہیں. کیوں؟ کہا مجھے امی نے کہا تھا پتر چھٹی ہوئے سیدھا گھر آنا ہے. وہ سمجھا شاید استاد جی ابھی بھیجنے لگے ہیں نا، کہیں دائیں بائیں نہیں جانا، سیدھا کہاں ہے. تو ابھی نہیں، انشاءاللہ جب وقت آئے گا پھر تو جائیں گے نا سارے انشاءاللہ. اور مولوی صاحب نے کہا تھا بھائی سورہ یاسین پڑھو تو روح بڑی آسانی نہ نکل دی ہے. تو ایک آدمی نے مولوی صاحب کے پاس بیٹھتا تھا، روزانہ بیٹھنا ہی چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا کیوں نہیں آتے ہو؟ انہوں نے کہا مولوی دیکھیے پتہ کل ہی پڑھ دے سورہ یاسین ساڑھی روح نکلی ہوگی کدھر. تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جناب ابھی فوراً ہو جائے گا، ہر ایک کام کا ایک وقت مقرر ہے. اگر ساتھی کوئی تنگ ہے تو ادھر سیٹ خالی ہے، ادھر جگہ ہے، آگے آ جائے. دلادی آگے آ جاؤ. رات کو کہہ رہا تھا کہ میں نے ساتھ بیٹھنا ہے، لیٹ ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ 2 باغوں کا تذکرہ تو آپ نے سن لیا، اس کے علاوہ بھی باغات ہیں ان کا تذکرہ بھی سنیے. ارشاد فرمایا جی
ومن دونہما جنتان، اور ان کے علاوہ دو باغ یعنی دو قسم کے باغ اور بھی اللہ نے تیار کیے ہیں. سبحان اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اچھا یا اللہ وہ باغ کیسے ہوں گے؟ فرمایا مدہامتان، جب سبزہ زیادہ ہو جائے تو سیاہی نما ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں مدہامتان، گہرے سبز یعنی سیاہی نما وہ باغ، گھنے درختوں والے وہ باغ ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ارے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو چشمے جو اچھل رہے ہوں گے، جو جوش مار رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اچھا اب آپ کل والے سبق پہ نظر ماریں تو وہاں فیہما عینان تجریان، بالکل اس صفحے کے اوپر پہلی لائن، فیہما عینان تجریان، وہاں فرمایا دو چشمے جاری ہوں گے، بہ رہے ہوں گے. یہاں فرمایا نضاختان، اوپر اچھل رہے ہوں گے. سبحان اللہ، کیا دلکش نظارے ہوں گے جنت کے اندر جی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اس میں میوہ جات بھی ہوں گے اور کھجوریں بھی ہوں گی اور انار بھی ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اچھا یہ پھلوں کا ذکر ہے نا، تو فٹ ہمارا دماغ انہی دنیا کے پھلوں کی طرف جائے گا کیونکہ ہم نے دیکھے جو یہ ہیں. لیکن سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں، وہ آیت بھی سن لیجئے، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. اللہ فرماتے ہیں جب جنتیوں کو جنت میں پھل دیے جائیں گے کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیے گئے. اللہ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ ان کے ساتھ ملتے جلتے ضرور ہوں گے لیکن لذت اور ذائقے میں ان سے بہت مختلف ہوں گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان باغات کے اندر بھی ان کی اہلیائیں ہوں گی، ان کی بیویاں ہوں گی. خیرات حسان، وہ کیسی ہوں گی؟ فرمایا خیرات، نیک سیرت ہوں گی، کردار میں بہت پاکیزہ ہوں گی. حسان، حسن کے اندر بھی بہت لاجواب ہوں گی. ظاہری اور باطنی سارے حسن اللہ نے ان کو عطا کیے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی عورت، جنت کی جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کی ہے، فرمایا اس کے دل کے اندر کینہ اور بغض نہیں ہوگا، حسد اور نفرت اللہ نے بنائی نہیں ہوگی، یہ مادہ ہی گویا کہ اس کے اندر کوئی نہیں ہوگا. اور ظاہری غلاظتوں سے، حیض اور نفاس سے، تھوک اور پیشاب پخانے سے بھی اللہ نے پاک بنایا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں خیرات حسان، خوب سیرت اور خوبصورت ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حور مقصورات فی الخیام، حوریں بند کی ہوئی ہوں گی خیموں میں. مفسرین بعض فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ عرب کے مزاج کی عکاسی کی گئی ہے. عرب کے مزاج میں کھجوریں اور یہ چیزیں عرب کے مزاج میں ہیں، اور پھر خیمے لگانا اور پھر خیموں کے اندر اپنے گھر والوں کو رکھنا. اللہ تعالیٰ نے عکاسی کی ہے ان کے مزاج کی، کیونکہ انسان اپنے مزاج سے بڑا مانوس ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں حوریں خیموں کے اندر بند کی ہوئی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سبحان اللہ. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ تعمیراتی کام کرتے ہیں، مکانات بناتے ہیں. تو مجھے کہا جی اپنے آفس کا نام رکھنا ہے
تو کوئی قرآن میں سے نا نام ڈھونڈ کر دے. میں نے ان کو الخیام نام بتایا، حور مقصورات فی الخیام. الخیام کیونکہ خیام بھی ایک گھر ہی ہوتا ہے نا، ایک ٹینٹ لگانا اور خیمہ لگانا اور گھر بنانا. تو ان کو بڑا پسند آیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نام بھی اس کی مناسبت سے ہو نا پھر صحیح ہے. بعض لوگ نام قرآن سے ڈھونڈتے ہیں، لیکن اب قرآن میں تو فرعون نام تو ہے نا، لیکن ایسا نام تو نہیں ڈھونڈنا چاہیے. جیسا کہ ایک آدمی نے بتایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے جی، نام اس کا رکھا ہے عاقرہ. عاقر بانجھ عورت کو کہتے ہیں، قرآن میں تو ہے لیکن معنی اس کا کیا ہے جی؟ بانجھ عورت. نام رکھا قرآن سے ڈھونڈ کے فاقرہ. فاقرہ کا معنی کمر توڑ دینے والی، فقیری لانے والی، جس کو دوسرے لفظ میں کہ بیڑا غرق کر دینے والی. سمجھ آئی؟ تو بھائی بندہ تھوڑا مشورہ کر لے، کم از کم تھوڑا معنی دیکھ لے. ایسا نہیں کہ قرآن مجید سے نام ڈھونڈ کے رکھا کہ جو نام ہو کسی چیز. اور ایسے لوگوں نے نام رکھے ہوئی ہیں. کیا نام ہے جی؟ نام ہے جی قاسمی. یار جی کوئی اللہ کے بندے کوئی گزارا کرو، کوئی ایسا نام رکھو جو نام تو ہو نا کم از کم. حروف مقطعات کا معنی تم نے رکھ لیا اللہ عالم بمرادی. اچھا جی کیا معنی ہے جی؟ اللہ ہی جانتا ہے اس کا معنی، تو کسی کو پتہ نہیں ہے. تو کم از کم ایسا معنی جو مناسبت سے ہو. ہمارے چاچو جی بیٹھے ہیں، انہوں نے دکان کیا نام رکھا ہے جی؟ حبیب نجار. ان کو بھی میں نے کہا کیونکہ ان کا کام ہے لکڑی کا. تو حبیب نجار کا تذکرہ قرآن میں ہے نا، وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی. وہ ایک شخص جو شہر کے کنارے سے ہے، وہ لکڑی کا کام کرنے والا. حبیب نجار، نجاری کہتے ہیں لکڑی کا کام کرنے والے کو. تو انہوں نے پھر نام رکھا حبیب نجار. اب مختار صاحب پتہ نہیں کیا نام رکھتے ہیں، مناسب تو ان کے لیے بھی یہی ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے نام ایک تعلق ہونا چاہیے، لیکن اسی مناسبت سے ہو نا پھر نام جو ہے درست ہوتا ہے. بہرحال آگے چلے جی. حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان. حوریں خیموں کے اندر بند کی ہوئی ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اس سے پہلے کسی انسان نے بھی ان کو نہ چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. اچھا وہ بیٹھے کہاں ہوں گے؟ فرمایا وہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے علی رفرف خضر، سبز قالینوں پر. خضر کا معنی سبز اور رفرف کا معنی قالین ہے. جیسے ہم ماشاءاللہ سبز قالینوں پہ بیٹھے، انشاءاللہ جنت میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. وعبقری حسان. عبقری کہتے ہیں نادر چیز کو، جو عجیب و غریب چیز ہو جی. ایسی چیز جو کہیں نہ ملتی ہو، عجیب چیز دیکھی ہے جناب. یہ ایسی قالین، ایسا بسترا. ذرا میں نے بڑے بڑے بسترے دیکھے یار، اس قسم کا گدا، اس قسم کا بسترا میں نے نہیں دیکھا. کہتے ہیں نا لوگ اس کو کہتے ہیں عبقری. ایک حدیث میں بھی عبقری کا لفظ آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا، اس میں کنویں سے ڈول کھینچنے کا ذکر ہے. فرمایا کچھ میں نے کھینچے، کچھ ابو بکر نے کھینچے. پھر عمر آئے اور عمر جیسا عبقری بندہ میں نے نہیں دیکھا. عبقری یعنی نادر. وہ ڈول خواب میں نا عجیب و غریب انداز سے ڈول کھینچنے والا عبقری. تو عبقری اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے قالینیں اور ایسے ان کے بچھونے ہوں گے کہ عبقری ہوں گے. یعنی تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ وہ کیسے ہوں گے. ہاں اتنا سمجھ لو کہ حسان بڑے خوبصورت ہوں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے. عبقری حسان. دنیا کے اندر بڑے عجیب و غریب قسم کے نقشے اور بیڈ اور ہم نے بسترے دیکھے، لیکن جنت کے جو نقشے اور بسترے اور بچھونے ہوں گے دنیا میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اچھا جی آخر میں خلاصہ ہے اور سورت کا دعویٰ ہے. ایک دفعہ آخری آیت کو پڑھنے سے پہلے
پوری صورت پہ ہم نظر ماریں گے پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں فرمایا اللہ کون ہے؟ الرحمن۔ اللہ کون ہے؟ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، انسان کو بنایا، بولنا سکھایا، سورج چاند کو حساب سے لگایا، ستارے اور درختوں کو سجدہ ریز کر دیا، آسمان کو بلند کیا، میزان کو رکھا۔ تم بھی میزان میں گڑبڑ نہ کرو بلکہ انصاف کے ساتھ پورا کرو اور کمی نہ کرو۔ زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا، اس میں میوہ جات اور کھجوریں خوشوں والی بنائیں اور اناج بھوسے والا بنایا، خوشبودار پھول بنائے۔ انسان کو کھنکھناتی مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح پیدا کیا، جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا۔ مشرقین کا رب، مغربین کا رب، دو دریاؤں کو چلانے والا، درمیان میں پردہ لگانے والا، ان سے موتی اور مرجان نکالنے والا، کشتیوں کو پانی کے پشت پر تیرانے والا۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف تمہارے رب کی ہے۔ آسمان والے بھی اس سے مانگتے ہیں، زمین والے بھی اس سے مانگتے ہیں، ہر دن وہ ایک نئی شان کے اندر ہے۔ ان قریب وہ تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہے۔ اے جنوں اور اے انسانوں، اگر تم آسمان و زمین سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، لیکن نہیں بھاگ سکتے۔ تمہارے اوپر آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے، دھواں چھوڑا جائے گا۔ جب آسمان پھٹ جائے گا نا تو تلچھٹ تیل کی طرح ہو جائے گا۔ اس دن انسانوں جنوں سے گناہوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا بلکہ چہروں سے پہچانے جائیں گے، پھر پیشانی اور قدموں سے پکڑ کر دوزخ میں گھسیٹا جائے گا مجرموں کو، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ہاں، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو قسم کے باغ ہوں گے جو ٹینیوں والے ہوں گے، چشمے بہتے ہوں گے، ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور ایسے بچھونوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے جن کے اندر ریشم لگا ہوا ہوگا، اور ان باغوں کے پھل لٹک رہے ہوں گے۔ ان میں نظروں کو جھکانے والی باحیا باادب بیویاں ہوں گی جن کو کسی انسان اور جن نے چھوا نہیں ہے۔ یاقوت اور مرجان کے موتی اور لال ہوں گے، گویا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دو باغ ہوں گے، گھنے سایوں والے ہوں گے، چشمے اچھل رہے ہوں گے، ان میں میوہ جات اور کھجوریں اور انار ہوگا۔ ان کے اندر نیکوکار اور خوبصورت بیویاں ہوں گی، حوریں خیموں میں بند کی ہوئی ہیں جن کو کسی انسان اور جن نے اس سے پہلے نہیں چھوا، اور ایسی قالینوں پر جو سبز ہوں گی اور عبقری بے مثال خوبصورت ہوں گی۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے۔ رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ساری نعمتیں جب رب کی ہیں تو پھر اگلی بات بھی مان جاؤ، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ تیرے رب کا نام بھی بڑی برکتوں والا ہے، جو عظمت والا ہے، جو بزرگی والا ہے، وہی نام اللہ تعالیٰ کا برکتیں عطا کرنے والا ہے۔ اگر کہیں پھنس جاؤ اور قلت ہو جائے اور غربت تمہیں گھیر لے، پریشان ہو جاؤ، تو تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بس رب کے نام کا ورد کرو، اس سے بڑھ کر برکتیں دینے والا اور کوئی نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔